وسيئات أعمالنا من يضلل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے بعد تراویح تفسیر سورہ کہف کا درس جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے غار میں سونے کی کیفیت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان پر اطلاع پاؤ تو تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائی بچھائے ہوئے بیٹھا ہے۔ تو اس قسم کی کیفیتیں جو ان کی غار تھی آج بھی وہی بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا، اگر کوئی جائے گا اور کوشش کرے گا جانے کی تو اس کے دل میں رعب بھر دیا جائے گا، خوف بھر دیا جائے گا۔ اب ماں بقیہ جو قصہ ہے وہ سماعت فرمائیں۔ ابتدائی درس میں ہم نے بتایا تھا کہ اصحاب کہف اپنے ملک کا جو بادشاہ تھا دقیانوس، جس کی راجدھانی شہر افسوس تھی، اس شہر افسوس کے رہنے والے اصحاب کہف بادشاہ کے ظلم و ستم سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے قریبی بستی کے قریب ایک پہاڑ کی غار میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، اور بادشاہ کو جب پتا چلا تو بادشاہ نے ان کے غار کے منہ پر ایک مضبوط دیوار کو اٹھا دیا تھا۔ دقیانوس کی حکومت 3 سال تک رہی، اور 152 عیسوی میں دقیانوس مر گیا، اور پھر اس کے بعد بادشاہ آتے رہے جاتے رہے، یہاں تک کہ 300 سال کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس ملک میں جس میں اصحاب کہف رہا کرتے تھے اسلامی حکومت آ گئی۔ یعنی اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ تشریف لانے کا یہ پہلے کا واقعہ ہے، تو اس وقت ہدایت جو تھی وہ مذہب عیسائیت میں تھی، جبکہ مذہب عیسائیت اسی طریقے پر ہو جو طریقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا۔
جیسا کہ آپ سن چکے تفسیر میں مکمل طور پر کہ اس میں کتنی خرافات اور رد و بدل کر دیا تھا. تو یہاں اس مذہب عیسائیت کی بات چل رہی تھی جو آسمانی مذہب تھا، آسمانی دین تھا، اور اس وقت وہی راہ ہدایت تھا. تو میرے خیال 408 عیسوی میں اس ملک کا ایک عیسائی مسلمان بادشاہ بنا جس کا نام بیدروس تھا. اس کی سلطنت میں اکثریت عیسائیوں کی تھی جو اللہ کو ایک ماننے والے تھے اور اسی مذہب کے پیروکار تھے جو مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. لیکن اس کی سلطنت میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بت پرست تھے، شرک کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرنے کو جائز سمجھا کرتے تھے اور کرتے بھی تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مرنے کے بعد اٹھنے پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان نہیں تھا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ آدمی جب مٹی میں مل گیا، گل سڑ گیا، تو پھر دوبارہ کیسے یہ پیدا ہوگا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ بس جو زمین میں چلا گیا ختم ہو گئی بات، اب اس کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ دنیا کے اندر تھا سب ختم ہو گیا. جیسا کہ ہمارے ملک کے کچھ کافروں کا بھی یہ عقیدہ ہے. وہ آواگون اور تناسخ کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی قیامت نہیں آنی ہے، بلکہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد کسی دوسرے بحث میں وہ آ جاتا ہے. اس طریقے سے لوگوں کے نظریات ہیں. لیکن اسلام ان تمام نظریات کی مخالفت کرتا ہے اور حق مذہب اور نظریہ بیان کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو ایک دن وہ آئے گا کہ جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ مرے ہیں، انتقال کیے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے حضور ایک دن حاضر ہوں گے اور اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے. اگر ایمان کی حالت میں نیک کام کیے تھے تو جنت اس کا بدلہ ہوگا، اور اگر ایمان نہیں لایا تھا تو جہنم اس کا بدلہ ہوگا. یہ اسلام کا نظریہ تھا اور یہی نظریہ ہر نبی لے کر آئے تھے. لیکن بیدروس بادشاہ کی رعایا میں کچھ لوگ وہ تھے جو قیامت کا انکار کرتے تھے. اور بیدروس بادشاہ اپنی رعایا کا بہت ہی خیر خواہ تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ یہ لوگ قیامت پر ایمان لے آئیں. اور ان کے جو شکوک و شبہات ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی اتنا عرصہ دراز سونے کے بعد زمین کے اندر جب مل گیا تو کیسے واپس پیدا ہو جائے گا، کیسے واپس زندہ ہو جائے گا. تو بیدروس بادشاہ ہر وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی اس قوم کے لیے دعا کرتا رہتا اور یہ کہتا رہتا کہ اے مولا کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس میں میری یہ رعایا ایمان لے آئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک دن خصوصیت کے ساتھ اس نے دعا کے لیے انتخاب کیا، ٹاٹ کا لباس پہنا اور ایک تنہا کمرے میں چلا گیا اور رو رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس نے دعا کی. اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ اس شہر میں عیسائی حکومت تھی، بادشاہ بھی اس کے لیے دعا کیا کرتا تھا. اسی اسنا میں ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے شہر سے اسی پہاڑ کی طرف جایا کرتا تھا جس پہاڑ کی غار میں اصحاب کہف آرام فرماتے. وہ روزانہ اس غار کو دیکھتا اور یہ دیکھتا کہ نامعلوم کس نے اس غار کے منہ پر اتنی مضبوط دیوار بنا ڈالی ہے. تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہیں میں اس دیوار کو توڑ دوں تاکہ اگر بارش ہو جائے تو اس غار میں اپنی بکریوں کو رکھ سکوں، دھوپ سے بچانے کے لیے اپنی بکریوں کو اندر جو ہے رکھ سکوں. اس نیت سے وہ کلاہڑا لایا اور دیوار کو توڑ کر پتھر سارے الگ کر دیے. لیکن جیسے ہی غار کے اندر داخل ہوا
اصحاب کہف کی صورتوں کو دیکھ کر اس کے دل میں ایسا رعب طاری ہوا کہ اپنی بکریوں کو چھوڑ کر شہر کی طرف بھاگ گیا. اس نے کسی کو یہ واقعہ نہ سنایا. دوسرے دن اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے. قرآن کریم اسی بات کو ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں. یعنی ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ اب پوچھیں ایک دوسرے سے کہ کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں. اصحاب کہف کے درمیان اٹھنے کے بعد جو ان کی گفتگو ہوئی، کیونکہ آپ نے سماعت کیا تھا کہ جب یہ غار میں گئے تھے وہ عصر کا وقت تھا، مغرب تک انہوں نے عبادت کی اور مغرب کے بعد یہ سو گئے تھے. تو اب جب یہ بیدار ہوئے تو صبح ہو چکی تھی. تو ان کے نظریے میں تو ایسا ہی تھا کہ ہم ایک رات سوئے ہیں. انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ 300 سے بھی زائد سال گزر چکے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والا بولا. یہ ایک کہنے والے جو تھے یہ ان تمام کے سردار تھے جن کا نام تھا حضرت مکسل مینا. تو جو ان کے سردار تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے، یعنی بتاؤ ہم یہاں غار میں آئے ہیں تو ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں. تو ساتھیوں نے جواب دیا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا ایک دن سے کم. یعنی چونکہ ہم کو تو وہ عصر بعد داخل ہوئے تھے اور ابھی صبح ہوئی تھی، تو ان کو تو یہی اندازہ تھا کہ ایک دن یا ایک دن سے کم ہی ہم ٹھہرے ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنے ظاہری حالات پر نگاہ ڈالی کہ ان کے بال بڑے ہو چکے تھے، ناخن بھی بڑے بڑے تھے، تو بعض دوسروں نے کہا قالوا ربکم عالم بما لبثتم، بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے تم جتنا ٹھہرے. یعنی چونکہ ہمارے حالات یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم صرف ایک رات ہی سوئے، ایک رات ہی ٹھہرے ہیں، بلکہ معاملہ کچھ عجیب و غریب لگ رہا ہے. ایک رات کے اندر اتنے بڑے بڑے بال کا بڑھ جانا، ناخنوں کا بڑھ جانا، اس طرح سے معاملات کا ہو جانا، یہ ایک رات میں تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کچھ شک و شبہات، جو اپنا پہلا جواب تھا اس پر شک و شبہات ان کے قائم ہوئے. تو انہوں نے اپنے اس معاملے کو اللہ عز و جل کی علم کی طرف چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ہم کتنا ٹھہرے ہیں. لیکن اب چونکہ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے بتقاضے بشریت انسان کو بھوک لگتی ہے. ایک زمانہ بغیر کھائے پیے گزر گیا تو بتقاضے بشریت اب بھوک کا احساس ہوا. تو آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے چھوڑو یہ ساری باتیں چھوڑو اور ہم میں سے کسی کو شہر میں بھیجو تاکہ وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آئے. قرآن کریم فرماتا ہے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو. ورق چاندی ہی کو کہتے ہیں، اور پہلے کے زمانے میں درہم جو سکہ ہوا کرتا تھا وہ چاندی ہی کا ہوا کرتا تھا. تو ان کے پاس چونکہ اس زمانے کے پیسے تھے جو دقیانوس کے زمانے کے پیسے تھے، وہ چاندی کے سکے اپنے پاس کچھ خرچے کے لیے رکھ کر لائے تھے جو ان کے پاس ان کی جیب میں ایسے کیسے ہی موجود تھے. تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم میں سے کسی کو بھیجے، چونکہ ان کے جو خزانچی تھے جس کے پاس سب کا مال رکھا ہوا تھا ان کا نام تھا حضرت تملیخہ. تو کہا کہ تملیخہ کو شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آئے. لیکن بھیجنے سے پہلے انہوں نے تملیخہ کو یہ وصیت کی فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے. یعنی کھانا لانے میں بے توجہی کا معاملہ نہ رہے، بلکہ کھانے میں غور کر لیا جائے کہ یہ کھانا جو لایا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ آدمی کو اپنے کھانے سے پہلے
लुकमे पर ये जरूर गौर करना चाहिए कि ये मैं खा रहा हूं ये कहीं हराम का है या हलाल का है। इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए। देखिए असहाब कहफ इतने सालों से भूखे हैं, उसके बावजूद रिस्क हलाल की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि फलयंजुर, ताकि वो देखे वहां कौन सा खाना ज्यादा सुथरा है कि तुम्हारे लिए उसमें से खाने को लाए। वल यतलत्तफ, और चाहिए कि नरमी करे, यानी कोई ऐसी बात से पेश ना आए बल्कि इस मामले में कुछ नरमी इख्तियार करे। वला युशइरन्ना बिकुम अहदा, और हरगिज किसी को तुम्हारी इत्तला ना देना। मलिका को उनके साथियों ने ये वसीयत भी की कि जरा ध्यान से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि दकियानूस के आदमी तुमको पकड़ ले, तुम पर वो वाकिफ ना होने पाए। इस तरीके से तुम खामोशी के साथ जो है बाजार में जाना और हमारे लिए खाना लेकर आना। चुनांचे हजरत तमलीखा चंद दिरहम थे, उनको लेकर बाजार की तरफ गए। जब तक जंगलात से गुजरते रहे तो तब तक तो उन्हें कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही शहर के दरवाजे में दाखिल हुए, देखा कि दरवाजे पर इस्लामी निशानात नजर आ रहे हैं। मजहब ईसाइयत की, तौरेत इंजील शरीफ की आयतें लिखी हुई नजर आ रही है और लोगों के मामलात भी अजीबो गरीब नजर आ रहे हैं। वो बस्ती जिसको वो कल छोड़ कर गए थे, बस्ती का मामला कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। ये परेशान थे कि आखिरकार क्या वजह है। कल तो हम यहाँ से अपनी जान बचाकर भागे हैं और जाकर सोए, और आज सुबह जब बाजार में आ रहा हूं तो यहाँ तो जहां पर मजहब ईसाइयत पर रहना अपनी जान को खतरे में डालना था, आज वहां पर मजहब ईसाइयत की ही सारी चीजें नजर आ रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अखवाल नजर आ रहे हैं। कर्ज की बड़े परेशान हुए, लेकिन हर बात को एक तरफ रखकर एक नान बाई के पास गए, एक होटल वाले के पास गए ताकि उससे कुछ खाना लिया जाए। जब होटल वाले के पास पहुंचे और उसको खाने का ऑर्डर दिया, उसने खाना पैक किया और फिर उसके बाद उसने जब पैसे लिए तो वो होटल वाला देखने लगा कि ये पैसा कौन सा है, इस जमाने का तो ये पैसा नहीं है, ना ही मैंने कभी इस रुपये को कहीं देखा है। लगता है तुम्हारे पास कोई दफीना हाथ आ गया है, कोई पुराने जमाने का खजाना हाथ आ गया है। होटल वाले ने अपने करीब वाली दुकान वाले को बताया। लोग वहां पर जमा हो गए और उससे पूछताछ करने लगे। तो हजरत तमलीखा ये कहने लगे कि अरे भाई, ये तो कल ही का सिक्का है। कल तो हम यहां से गए थे और ये सिक्का हम अपने घर से लेकर गए थे। कर्ज की लोग उनकी इन बातों को सुनकर उन्हें दीवाना कहने लगे कि ये तो मजनू और पागल लग रहा है, ऐसा सिक्का तो हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखा, और ये कह रहे हैं कि कल ही हम यहां से लेकर गए। खैर, हजरत तमलीखा को लोगों ने पकड़ा और हाकिम शहर के पास ले गए। हाकिम शहर के पास हजरत तमलीखा को हाजिर किया गया। तो हाकिम शहर ने उनको धमकाते हुए कहा कि सही सही बताओ, बात क्या है। तो हजरत तमलीखा ने हाकिम शहर को सारी बात बताई कि हम कल जब यहां से गए थे तो यहाँ पर दकियानूस की हुकूमत थी और हमने अपने ईमान की हिफाजत की खातिर करीब पहाड़ की गार में पना ली थी, और हम असर बाद वहां दाखिल हुए और मगरिब बाद सो गए और आज सुबह उठकर खाना लेने के लिए आए हैं। और अभी भी मेरे वहां पर कुछ साथी मौजूद हैं जो इस बात की शहादत और गवाही देंगे कि मैं इस बात में बिल्कुल सच्चा हूं। हाकिम शहर को भी बात समझ में ना आई, तो हाकिम शहर ने सोचा कि चलो इनको बादशाह के पास ले जाना चाहिए। बादशाह चूंकि मजहब ईसाइयत का रहबर भी था और दुआ भी किया करता था अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह अज़्ज़ वजल का खौफ रखने वाला भी था, जिसका नाम बैदरुस था। बादशाह के दरबार में ले जाया गया और बादशाह के सामने ये सारी बातें रखी गई। तो बादशाह ने इन सारी बातों को सुनकर कहा कि लगता है अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। फिर अपने अराकीन सल्तनत में जो बुजुर्ग लोग थे उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हमने तेरे खजाने में
ایک تختی پر اس قسم کا واقعہ لکھا ہوا دیکھا ہے جن میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. چنانچہ خزانے میں سے وہ تختی جو اس زمانے کے دقیانوس بادشاہ کے خزانچی جو کہ مسلمان تھے اور انہوں نے ان کے سارے حالات لکھ کر خزانے میں چھپا دیا تھا، وہ تختی جب بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی، بیدروس بادشاہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر گیا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے. اور یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے، اس سے ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور ایمان لے آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آئندہ کل اس بات کی اور تفصیل عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی ربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.